اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہان کا، مالک جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو بڑی اپنی قدرت سے، رحمت سے، کرم سے ایک جگہ پہ ٹھہرانے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کو اس بیان کو سننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع کے اوپر ہے، وہ ہے مدہوشی۔ مدہوشی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، عبادات و حاجات قبول فرمائے۔ جو ہماری تمنا ہے، کریم رب اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے، مدہوشی کیا ہے؟ مدہوش کا مطلب بے غم، بے خوف، اس کو بولتے ہیں مدہوش۔ جس بندے کو نہ کسی ذمہ داری کا خیال ہو، نہ کسی چیز کے بارے میں اتا ہو پتہ ہو، بالکل وہ آزاد جی رہا ہو، ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہو، کر رہا ہو، اس کا نام ہے مدہوشی۔ مدہوشی کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو پتہ چل گئی۔ اب مدہوشی کتنی صورتوں میں ہوتی ہے؟ مدہوشی دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ پہلی صورت ظاہری، دوسری صورت باطنی۔ جب مدہوشی ظاہری صورت میں ہوتی ہے تو انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مدہوشی میں انسان ہر کام بے خوف و خطر ہو کے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کی اچھی نصیحت کو سمجھنے کی طرف راغب نہیں ہوتا، بالکل وہ اپنے دل دماغ کی ہر بات کو مان رہا ہوتا ہے، اور وہ کس سے کوئی مشاورت نہیں لیتا، اور ہمیشہ اپنے تمام کام اپنی مرض سے کرتا ہے، اپنے خود کے اوپر کرتا ہے، کسی قسم کے کسی کو بھی اپنے کاموں کے بارے میں آگاہی نہیں دیتا، بلکہ ہر کام وہ اپنے اوپر اعتماد رکھ کے، امیدوں کے اوپر پورا ہو کے وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن مدہوشی جب اس کو ایک نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے تو اس کو دو قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، اس کا دل بجھ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے کریم آقا نے یہ بات فرمائی تھی، مجلس شورا کا آغاز فرمایا تھا، ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں مشاورت کرنی ہے، اپنے سے بہتر، اپنے سے بڑے لیول کے بندے سے ضرور اس کے بارے میں رہنمائی لینی ہے، تاکہ آپ کو وہ کام کرنے میں آسانی حاصل ہو اور آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی تکلیف پیدا نہ ہو۔ اسی چیز کا مطلب ہے مجلس شورا کہ پیارے کریم آقا کا یہ سب کچھ اچھے اور بڑے اعمال، جس کی وجہ سے پیارے کریم آقا کا بہت ہی بلند و بالا رتبہ ہے، چرچا ہے۔ اب مدہوشی ظاہری صورت میں جب ہوتی ہے تو انسان مختلف سوچوں کی کشمکش میں ہوتا ہے، جس میں اس کو بظاہر ایک چیز نظر بھی آتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، بظاہر ایک چیز نظر بھی آتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن انسان کبھی بھی اس کے اوپر مکمل یقین قائم نہیں کر پاتا۔ وہ بالکل اس چیز کے اوپر لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں پاتا، وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ چیز اس سے دور ہونے کے بجائے اس کے گلے میں ایک توق بن جاتی ہے، اور وہ پھر ساری زندگی اس کو نکالنے کے لیے ترستا ہے، لیکن وہ نکلنے کو نہیں آتی۔ اب یہ ہو گئی ایک ظاہری مدہوشی،
اب دوسری ہے باطنی مدہوشی۔ باطنی مدہوشی کا مطلب انسان اپنے رب سے دور ہو، انسان نماز سے، ذکر سے، عبادت سے، اچھے اعمال سے، انسانیت کی خدمت سے، انسانیت کی فلاح سے، اپنے رب کے خوف سے، ہر چیز سے وہ دور ہو۔ اس کا مطلب ہے باطنی مدہوشی۔ باطنی مدہوشی 3 قسم کے لوگوں کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ پہلے وہ جو بہت زیادہ اپنی دنیا داری کو سوچتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بہت زیادہ چلاتے ہیں۔ تیسرے وہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، گھٹیا کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر باطنی مدہوشی چھا جاتی ہے۔ اگر یہ باطنی مدہوشی انسان کے اوپر چھا جائے تو انسان کبھی بھی اپنے رب کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مدہوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل روح کا مرکز ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہوا تو پھر روح آپ کی تازہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے تازہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات آپ کے دل میں قائم نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا ہی ہے، چاہے اچھی ہے یا بری ہے، آخرت میں آپ کا حصہ ختم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ باطنی مدہوشی کا شکار ہیں۔ اب باطنی مدہوشی یہ 3 قسم کے لوگوں کا تو میں نے ذکر کر دیا، لیکن مین ریزن اس کی کیا ہے، یہ کن وجوہات کی بنیاد پر یہ باطنی کمزوری پیدا ہوتی ہے، باطنی مدہوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے بہت زیادہ کھلم کھلا زندگی گزارنا۔ کھلم کھلا زندگی گزارنے والا انسان دنیا کو دیکھ کے ہر وہ کام کرتا ہے جو دنیا کاری ہوتی ہے۔ اگلی جو اس کی مین وجہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھنا، جیسا کہ آپ بہت بڑے کام کرنے کے قابل ہیں۔ تو یہ چیز باطنی مدہوشی کو ڈیویلپ کرتی ہے۔ تیسری چیز، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر سوال اٹھانا، بہت زیادہ لوگوں کو آزمانا، بہت زیادہ لوگوں کے دلوں کو کمزور کرنا، توڑنا، یہ چیز باطنی مدہوشی کو پیدا کرتی ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے بہت زیادہ کمزور، معصوم اور بوڑھے لوگوں کا ہاتھ نہ تھامنا، ان کو سہارا نہ دینا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرنا، یہ چیز باطنی مدہوشی کو ہوا دیتی ہے، اڑان دیتی ہے۔ تو یہ وہ 4 کمزوریاں ہیں، 4 وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ انسان کے اوپر اس کا ایفیکٹ 2 صورتوں میں پڑتا ہے۔ پہلا، انسان کی اپنی عزت، تعظیم، ویلیو معاشرے کی نظر میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور معاشرہ اس کو پھر حقارت، نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس انسان کو عبادت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے، ذکر کرنے سے سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں بہت زیادہ سکون ہے، لیکن اس انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ذکر شروع کرتا ہے، جیسے دعا مانگنا شروع کرتا ہے، اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پرانے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس انسان کا دل کمزور ہو گیا ہے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ سارے واقعات اس کو یاد آتے ہیں، جھنجھوڑتے ضرور ہیں، لیکن وہ اس طرف موو نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے دل پر غلاف لگ گیا ہے جو کہ کبھی بھی ہٹنے کے قابل نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس انسان کی جتنی بھی
دعائیں ہوتی ہیں، عمل اعمال ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کو سچ حقارت ہو جاتا ہے، اور اس انسان کو بہت زیادہ بے حسی اور بے رحمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان اتنا کمزور پڑ جاتا ہے، اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ خود کو اپنی موت کے گھاٹ میں اتارنے کے لیے بھرپور اقدام کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس راستے کی طرف چلے اور وہ جلد اس دنیا سے نکل جائے۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی وجہ باطنی مدہوشی انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت مٹی ہے، اور باطنی کمزوری، باطنی مدہوشی انسان کو اپنی حیثیت بھلا دیتی ہے، اور وہ مٹی سے کوئی بڑی اونچی حیثیت اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان مٹی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کریم اپنی روح گردانی کرتا ہے تو پھر اس کے پاس سے ہر چیز واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا وہ موضوع جو آپ سب لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ آپ سب لوگ امید ہے اچھے سے سمجھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے، اور جن جن لوگوں میں اس قسم کے مصائب ہیں، کوئی چیزیں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ کریم آپ سب کی تمام عبادتیں، ذکر، دعائیں، سب عمل اعمال پورے فرمائے، اور آپ کے لیے مزید آسانیاں اور بہتریاں فرمائے، اور آپ کی تمام حاجات اور عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔